میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ باہر پہنچے تو ایک تنور جلائے بیٹھا تھا۔ تنور سمجھتے ہیں روٹی پکانے کا، وہ جلا کر روٹی پکا رہا تھا اور ایک جملہ بار بار پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس رات گزار لوں بیٹھ کر۔ اس نے کہا بیٹھ جائیے۔ اب وہ روٹی پکا رہا ہے رات کو، استغفر اللہ الذی، صرف اتنا ہی جملہ پڑھتا تھا، استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی۔ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ تم کب سے پڑھتے ہو استغفر اللہ الذی؟ فرمایا کئی سال سے پڑھتا ہوں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس پڑھنے کی برکت سے، صرف اس جملے کی۔ ہمارے حضرت نے بتایا تھا مجھے، ہمارے جو حضرت ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو پہلے مجھے بتا رکھا تھا کہ تسبیحات کے علاوہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھو، پھر بتایا کہ درود شریف پڑھو، پھر ایک دن کہنے لگے اس کو کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے اس پڑھنے کی برکت سے، کہ ساری دعائیں میری قبول ہو گئی مگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام صاحب نے کہا وہ کون سی دعا ہے ایسی جو تمہاری قبول نہیں؟ فرمایا میری اللہ سے تمنا اور دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، حضرت امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے کہیں پر۔ حضرت امام صاحب نے کہا یہ بھی دعا تمہاری اللہ نے قبول کر لی، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ تو کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل کے اندر بند کر دیا تو ایسے کوڑے مارے جاتے تھے، روایتوں کے اندر نقل کیا گیا کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کو پڑتا وہ بھی چنگھاڑتا، وہ بھی تڑپ جاتا۔ تو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے 99 مرتبہ ایک کم 100، یہ فضائل قرآن میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے 100 مرتبہ 99 مرتبہ خواب خواب ہوگا کہ جس کو اللہ خواب میں نظر آتا ہو تو مصطفیٰ کتنی مرتبہ نظر آئے ہوں گے، اللہ کے رسول کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اللہ سے خواب میں باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ ایسی کوئی چیز بتا دے۔ امام صاحب خواب میں کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ مجھے ایسی کوئی چیز بتا دے، میرے دل کے اندر تیری ایسی محبت بیٹھ جائے، ایسی محبت بیٹھ جائے جس کی کوئی مثال نہ ہو، میں تیرے بہت قریب ہو جاؤں۔ حضرت امام احمد نے اللہ سے کہا، اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے احمد تو میرے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کر، تو میرے قریب ہو جائے۔ تو امام احمد نے پھر سوال کیا یا اللہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ اللہ نے کہا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، قرآن جتنا زیادہ پڑھو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، جو میرے دوست قرآن اب تک نہیں پڑھے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ قرآن نہ پڑھنا، یعنی اثر نو نہ پڑھنا، اور قرآن پڑھ کر پھر بھول جانا چھوڑ دینا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمارے بہت سے طلباء بیٹھے ہیں، وہ بھی متعین کریں ہمیں 2 یا 3 پارے جتنے بھی روزانہ انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ میرا الحمدللہ معمول ہے 6 پارے روزانہ میں پورے پارے اپنے مجھے ہیں، اسی کی اجازت حضرت شیخ کی طرف سے مجھے ہے کہ 6 پارے پڑھنے ہیں، ورنہ میں 15 بھی پڑھتا تھا، حضرت نے کہا اتنے ہی پڑھنے ہیں۔ تو
جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ یقین رکھے ہمارے مدرسے کے طلباء اپنا ایک معمول بنائیں انشاءاللہ آج سے، اس مجلس کی برکت کا فائدہ ہوگا کہ حافظ لوگوں کو کم سے کم 3 پارے تو پڑھنے چاہیے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا لَكَ جُزْءُ الثَّلَاثِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں سے تمہارے لیے اختیار کیے، پسند کیے 3 جز، تو 3 پارے روزانہ حفاظ کو پڑھنے چاہیے۔ اور جو لوگ بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آج سے نیت کریں، اپنے علماء سے، اپنے مسجد کے مولوی سے، امام صاحب سے، اپنے مدرسوں میں، یہاں تو بہت مدرسے ہیں، ان میں جا کر صبح کو 10 منٹ کے لیے مول صاحب سے سبق لے لیں، 4 لفظ لے لیں، اور انشاءاللہ اگر اس پڑھنے میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پہ بخشش کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کے فضائل کہاں تک بتائے جائیں، بہت ہیں۔ اللہ نے ایک چیز باریکی دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی اس کے اندر رکھ دی۔ دنیا کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں آج، اللہ نے یوں کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو ایک مدت تک کے لیے لکھ لو۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب آپس میں قرض لینا دینا ہو تو اس کو لکھ لو۔ یہ قرآن نے اتنی سی بات بتا دی، ایسی بات قرآن نے بتا دی کہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا، اس کو لکھ لو۔ تو قرآن نے ہر چیز ہمیں بتا دی، مکمل کتاب ہے۔ جب قرآن کریم اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہونا شروع ہوا تو تعلیم کے موضوع پر ہی 5 آیتیں شروع کی نازل ہوئی۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اقرأ یا محمد، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دبایا، پھر کہا اقرأ یا محمد، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرأ یا محمد، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اتنی کس کے دبایا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہو گیا تھا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر حضور پر جب وحی آنی شروع ہوتی تھی، 5 طریقے سے وحی آتی تھی۔ کبھی فرشتہ اپنی صورت میں آتا تھا، کبھی ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سب سے خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 طریقے حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے معارف القرآن کے شروع میں لکھے ہیں، مقدمے کے اندر۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے خوبصورت تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، تو ان کی صورت میں بھی آتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تعلیمات انہی آیتوں کی دی گئی، اور یہ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن جب اللہ نے پہاڑوں پر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پہاڑ لرز گیا، ہل گیا، اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں۔ کتنا بڑا پہاڑ کہ جس کو اللہ نے جب زمین کے اوپر میخ کے لیے کہ زمین اپنی جگہ برقرار رہے، اپنی جگہ پر رہے، اس کو میخ کا کام کے لیے اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین پر بنایا، اور وہ اتنا طاقتور پہاڑ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، لرز گیا۔ مگر یہ حضرت انسان کا چھوٹا سا دل ہے، اللہ نے پورا قرآن اس کے اندر نازل فرمایا، پورا قرآن۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اپنے اس قرآن کے سینے کی قدر کریں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہمارے طلبہ
سوچتے ہیں ہم حافظ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اس دولت سے یاد رکھیے، آپ بھی تجربہ کریں، حافظ قرآن